إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. दुनिया के झमेले कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने कसम उठाकर ये बात बयान की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इंसान को मुसीबतों में परेशानियों में घिरा हुआ पैदा किया गया है। ये दुनिया है। तो हकीकत यह है कि आज हम लोग दुनिया में उलझ कर रह गए। दुनिया की परेशानियाँ दुनिया की मुसीबतें टेंशनों में डिप्रेशन में हमें भेज दिया गया है। अक्सरियत लोगों की आवाम की अक्सरियत इंसानों की अक्सरियत मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अक्सरुन्नास आप देखेंगे मार्केट में बात करते हैं। हत्ता के मसाजिद में भी बहुत सारे लोग ऐसी ही रविश इख्तियार करते हुए आपको नजर आते हैं। बिजली बड़ी महंगी हो गई, गैस बड़ी महंगी हो गई, बच्चों के स्कूल की फीसों का मसला है जी, दाल बड़ी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया, डॉलर इतने महंगे हो गए। जब देखो दुनिया की बात हमें जकड़ के रख दिया गया है
اور ان الجھنوں کے اندر مبتلا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، موت سے ہم غافل ہیں، قبر سے ہم غافل ہیں، جنت کی ہم ویسے ہی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے یہ سوچا اللہ کی توفیق سے کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جنت کی باتیں کی جائیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ میرے اور آپ کے دل دماغ میں جنت کا شوق پیدا ہو۔ جب شوق پیدا ہوگا تو ظاہر ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے، جد و جہد بھی کریں گے، اس لیے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی بشر کی نہیں ہے، کسی ملک کی نہیں ہے، کسی نبی مرسل کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور جنت اسے ملے گی جو اللہ رب العالمین کو راضی کرے گا، جو اللہ رب العالمین کو خوش کرے گا، جس کی زندگی کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، بیان ما اعد اللہ للمؤمنین فی الجنت، ان چیزوں کا بیان جو اللہ عز و جل نے مؤمنوں کے لیے جنت میں خود تیار کی۔ اللہ عز و جل نے جنت میں مؤمنوں کے لیے خود تیار کی ہے۔ ان نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شاید ہی کوئی ایسی مجلس و محفل ہو جس میں آپ جنت کا تذکرہ نہ فرماتے ہو اور جہنم سے اللہ کے بندوں کو ڈراتے نہ ہو، خبردار نہ کرتے ہو۔ تو قرآن مجید میں بھی ہر صورت میں آپ کو یہ چیز تقریباً ملے گی کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، ہم ہیں اولاد آدم، ہم ہیں بنو آدم۔ ہمارے بابا جان آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا ایک مدت مدید تک انہوں نے دنیا میں آنا تھا، پھر آگے ان کی اولاد کا سلسلہ چلنا تھا۔ تو آج ہم ان کی اولاد، ان کی ذریت دنیا میں موجود ہے۔ ہماری اصل لوٹنے کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں دنیا میں غافل نہیں ہو جانا، دنیا میں کھو کے نہیں رہ جانا، بلکہ اس چیز کو ہر وقت گھر میں، مارکیٹ میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اکیڈمی میں، بازار میں، جہاں بھی ہم ہیں، ہمیں اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری اصل لوٹنے کی جگہ جنت ہے۔ دنیا میں ہم مسافر ہیں، جتنا وقت دیا گیا ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور پھر وہ دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ دنیا میں تمہیں خوف کا سامنا رہتا تھا، دنیا میں تمہیں غم کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں پریشانیوں کا سامنا رہتا تھا، مستقبل کے تعلق سے، ماضی کے تعلق سے، حال کے تعلق سے۔ لیکن اے میرے بندو، اللہ کہے گا یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ کہے گا یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ آج کے دن تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ہدایات دی ہیں۔ دنیا میں انسان آزاد ہے، دل چاہے تو عمل کر لے اور اگر دل نہ کرے تو عمل نہ کرے، اسے اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہر حال میں طبیعت پسند کرے یا نہ پسند کرے، طوعا و کرہا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی پرواہ کرتے ہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور تھے بھی وہ مسلمان۔ مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم مانے، جو اللہ کے رسول کا حکم مانے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے اللہ کا فرما بردار بندہ کہتے ہیں۔
پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ادخلوا الجنة انتم وازواجكم، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی، جس طرح دنیا میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا ہے، ایسے ہی جنت میں بھی ملنے والی حور عین بھی ہوگی اور بیویاں بھی ہوں گی۔ دنیا والی بیوی بھی ہوگی پاکیزہ حالت میں، اور جنت میں ملنے والی حوریں بھی ہوں گی۔ اسی طرح مومن ساتھی جنہیں دنیا میں انسان اپنا دوست بناتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین ان سب سے کہے گا ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، حشاش جنت میں چلے جاؤ۔ وہ فرحت و مسرت جو انہیں جنت کی نعمت اور عزت کی وجہ سے ہوگی، نعمت اور عزت کی وجہ سے ہوگی، خوشی حاصل ہوگی کہ ہم کامیاب ہوں گے، یہ ہے اصل کامیابی۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب کچھ وہاں پر ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی ہے وہ جنت کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے۔ عمل کرنے کا موقع ابھی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اگر ہم کسی قبرستان چلے جائیں اور قبرستان میں کھڑے ہو کر جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں، جنہیں دفن کر دیا گیا ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ تمہاری کوئی تمنا ہے، تمہاری کوئی آرزو و خواہش ہے، تو وہ کہیں گے یقیناً ہماری تمنا آرزو و خواہش ہے۔ پھر وہ تمنا دنیا کے لیے نہیں کریں گے بلکہ دین کے لیے کریں گے۔ وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کے فائدے حاصل کریں، بلکہ اس لیے کہ وہ دین میں کمال اور عروج کی اعلیٰ منازل پہ فائز ہوں، اس لیے وہ تمنا کریں گے۔ لیکن یہ موقع ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ مجھے اور آپ کو یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی دیا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو گولڈن چانس سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ وہ نیک اعمال کریں جو موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں کام آنے والے ہیں۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا یہاں پر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا ہم نے وہاں پر رہنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی۔ اسلام ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ دنیا کے لیے محنت نہ کیجئے، آپ کیجئے، لیکن یاد رکھیے آپ اگر جہاز پہ سفر کر رہے ہیں تو جب تک جہاز سے پانی باہر ہے آپ بھی سلامت ہیں، جہاز بھی سلامت ہے۔ لیکن اگر جہاز میں ہو جائے کوئی سوراخ اور داخل ہو جائے جہاز میں پانی، تو نہ آپ بچیں گے نہ آپ کا جہاز بچے گا، آپ غرقاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کبھی بھی دنیا کی محبت کو سمجھ لیجئے کہ یہ سمندر ہے جس میں آپ کا جہاز چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے جہاز کو بھی بچانا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اگر کہیں سے کوئی سوراخ ہو جاتا ہے، کوئی نقب لگا کے آپ کے جہاز میں پانی داخل کر دیتا ہے، آپ بھی ڈوب جاؤ گے، آپ کا جہاز بھی ڈوب جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رہے، دنیا کے لیے کرو محنت۔ رہ گئے دنیا کے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری بھی رکھی ہے، فقیری بھی رکھی ہے۔ دنیا میں اگر تندرستی ہے تو بیماری بھی ہے، دنیا میں دونوں چیزیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔
دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں پر یہ کہا جائے گا یہ جنت وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا جو تم پیچھے کر کے آئے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرًا مِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہاں پر تمہارے لیے بہت سارے میوہ جات ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ دنیا میں دیکھ لو انار، سیب، انگور، کھجور، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصور نہیں کیا جا سکتا ان نعمتوں کے بارے میں۔ وہ پھل جو اللہ رب العالمین نے خود تیار کیے ہیں کن کے لیے؟ اپنے مومن بندوں کے لیے، ہمارے لیے انشاءاللہ بإذن اللہ عز و جل۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ مومن ہو، آپ کہو انا مؤمن انشاءاللہ، میں مؤمن ہوں انشاءاللہ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے استقامت کا بھی سوال کرتے رہو، ثابت قدمی کا بھی سوال کرتے رہو، اور خاتمہ بالخیر کی، خاتمہ بالایمان کی دعائیں بھی مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر دنیا میں بھی اپنا خاص فضل فرمائے اور آخرت میں بھی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے جو پروٹوکول اور جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ان الابرار بے شک فرما بردار، ان الابرار بے شک فرما بردار حکم ماننے والے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم ربی ہو ادھر گردن جھکائے۔ یہ ہے فرما برداری، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم مصطفیٰ ہو ادھر گردن جھکائے۔ یہ ہے فرما برداری۔ اور جو لوگ فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اتنی ادنا تکلیف کو بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں جانے دیتا، اس پر بھی مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجہ جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم بے شک فرما بردار بڑی نعمتیں محب علی الارائک ینظرون بسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہو، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم آپ ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازہ کی پہچان لیتے ہے کہ نہیں؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے پریشان ہے، مغموم ہے بیچارہ، کبیدہ خاطر ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف۔ اور جب انسان حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش باش ہوتا ہے تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، فیس ریڈنگ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ الحمدللہ آج اسے کوئی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم آپ ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازہ کی پہچان کرتے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ دنیا میں شراب حرام ہے، ایک نمبر ہو یا دو نمبر ہو، دونوں ہی حرام ہے، دونوں ہی حرام ہے، حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف فرماتے ہیں جو دنیا میں شراب پیتا ہے حقا علی اللہ ان یسقیہ من رضغۃ الخبال، اللہ رب العالمین کے ذمہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین اسے رضغۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے پوچھا وما ہی رضغۃ الخبال، رضغۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا گندا بدبودار غلیظ پسینہ
اور خون پیپ وہ پلایا جائے گا اسے جو دنیا میں شرابیں پیتا ہے، لڈیاں پاتا ہے، ڈانس کرتا ہے اور کلبوں میں جا جا کے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ان پابندیوں کو قبول کیا، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اللہ رب العالمین عن قریب یہ جسم مجھ سے واپس لے لینا ہے، تو اس نے امانت کو امانت سمجھا اور اس میں خیانت نہیں کی۔ جتنی زندگی اللہ رب العالمین نے دی تھی اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دیا، تو فرمایا یسقون من رحیق مختوم، خالص شراب سیل پیک، پہلی مرتبہ انہی کے لیے کھولی جائے گی بوتل، اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولی گئی ہوگی، اور اس میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا اور خوشبو مزید خوشگن اور راحت افزا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، خالص شراب، خوشبودار، ذائقے دار، اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتے انہیں پلائیں گے، جس کے پینے کے بعد ان کا دماغ، ان کی عقل معاف نہیں ہوگی۔ دنیا میں پینے کے بعد ماں بہن بیٹی بیوی کے درمیان فرق اور امتیاز باقی نہیں رہتا، انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ذہن مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جو شراب ہوگی اس سے خوشبوئیں آئیں گی اور اس کو پینے کے بعد لغویات نہیں بکیں گے، ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والے انہیں چاہیے کہ وہ اسی میں رغبت کریں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے، وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ مقرب کون ہے؟ اللہ کے بندو، یہ جو آگے آ کر بیٹھتے آپ ان کو معمولی سمجھتے ہو، یہ کوئی فارغ لوگ ہیں؟ اللہ کی قسم یہ فارغ لوگ نہیں، اللہ اکبر، ان کے پاس بھی بڑی مصروفیات ہیں، لیکن یہ اس لیے وقت نکال کر پہلے آگے آ کر قریب ہو کر بیٹھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عرش سے قریب رکھے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عرش سے قریب رکھے، اپنی ذات اقدس سے قریب رکھے۔ سورۃ الواقعہ پڑھ لو، قیامت کے دن تین گروہ ہوں گے، ایک مقربین ہے، ایک اصحاب المیمنہ ہے، دوسرے اصحاب المشأمہ ہے۔ مقربین جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی قرب عطا فرمائے گا، اذان سے پہلے آئے گا، جمعے کے لیے بھی اور باقی دنوں میں بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی بھی موقع آیا نیکی کمانے کا، فوراً پہل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تربیت کی، اور انشاءاللہ اس کے نمونے، اس کی مثالیں ہم بیان کریں گے آنے والے وقت میں باذن اللہ عز و جل۔ ابھی تو ہم نے موضوع شروع کیا، ابھی تو ہم موضوع میں داخل ہوئے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید واثق ہے ہمارے ایمان اور عمل میں ضرور نکھار آئے گا باذن اللہ عز و جل۔ اللہ اکبر، اللہ مقربین، عین یشرب بها المقربون، وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے، مقرب لوگ پیئیں گے۔ اپنی نیتوں کو درست کیجئے، اپنی نیتوں کی اصلاح کیجئے۔ اللہ اکبر، جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں خود بیان کر رہا ہے۔ دنیا جتنی مرضی کوئی حاصل کر لے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں کیا لے گئے دنیا سے؟ وہ کہتے ہیں نا میاں اتنا مال اکٹھا کرو جتنا ساتھ لے کے جانا ہے، اور ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ ایک ٹوٹی کوڑی نہیں لے کے جا سکتے ساتھ، اس لیے کہ کفن کی 3 چادروں کی جیب کوئی نہیں ہوتی ہے، انسلی 3 چادریں ہوتی ہیں، جیب اس کی کوئی نہیں ہوتی۔ جتنا مال ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، ایک اس کے گھر والے جاتے ہیں، دوسرا اس کا مال جاتا ہے، تیسرا اس کا عمل جاتا ہے۔ گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، مال و منال بھی یہیں رہ جاتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر اچھا ہوا تو اچھا بدلہ مل جائے گا، اگر برا ہوا تو برا بدلہ مل جائے گا۔ کبھی ایسا ہوا کسی نے چاول کے لیے محنت کی، اس کی جگہ پہ اگائے گنا، کسی نے گنے کے لیے محنت کی ہو تو اس کی جگہ پہ گندم اگائے؟ سوچو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، جو میں اور آپ ابھی کر رہے ہیں نا، یہ وہ عمل ہے جو
یوں سمجھ لو کہ قبر عمل کا صندوق ہے، جو اس صندوق میں ابھی اس وقت موت سے پہلے بھیج رہے ہیں نا، اسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہونے والی ہے موت کے بعد۔ اب مرضی ہے اچھے اعمال بھیج لو یا برے اعمال بھیج لو، دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، یا اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دنیا والوں کو ناراض کر دو۔ دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ آپ یہ کہو کہ اللہ بھی راضی رہے، لوگوں کو بھی خوش رکھا جائے، اوہو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ عن قریب جب میں اور آپ مر جائیں گے، ہمیں اٹھا کے قبرستان لے جا کے زمین میں گھڑا کھود کے وہاں پہ لٹا کے مٹی اوپر ڈال کے اپنے بیگانے ہو جائیں گے، یہ کہتے ہوئے مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا طواف ہوتا ہے۔ نہ عہدہ دیکھا جاتا ہے، نہ منصب دیکھا جاتا ہے، نہ شکل صورت دیکھی جاتی ہے، نہ نام، نہ مقام، نہ گیٹ اپ، نہ سیٹ اپ۔ یہ قانون ہے، یہ نظام ہے، یہ فطری بات ہے، ایسا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو پہچانتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں جو حق ہے، جو سچ ہے، اور اللہ رب العالمین بتا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے، مٹی میں چلے جاؤ گے، کام ختم ہو جائے گا، مٹی مٹی ہو جاؤ گے۔ یہ تو کفار مکہ کا عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا۔ وہ دن آئے گا، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور وہاں پر ہر ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوگا، میں بھی اور آپ بھی، ہر ایک اکیلے پیش ہوگا۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء۔ دنیا میں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، وہ ہٹو بچوں کی آوازیں لگانے والے، پیچھے ہو جاؤ، سرانے بالا آ رہے ہیں، کدھر ہے وہ پروٹوکول دنیا کا؟ نظر آتا ہے کوئی؟ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی حقیر فقیر ہو، اکیلا تنہا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اللہ رب العالمین پھر حساب و کتاب لے گا۔ خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، فرما برداروں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، شکر گزاروں کے لیے، قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مشعل راہ بنانے والوں کے لیے۔ صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ اور ختنہ کروانے کی حد تک نہیں کہ بچہ پیدا ہوا اس کو ختنہ کروا لو، نام کوئی اچھا سا پیارا سا اسلامی خوبصورت رکھ لو، نہیں، اس حد تک نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ڈپارٹمنٹ، شعبہ کوئی بھی ہو، سیاست کا میدان ہو، حکومت کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، معاشرت کا میدان ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، بازار ہو، مارکیٹ ہو، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، رہنمائی لینی ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کہاں سے لو؟ قرآن مجید سے لو، اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لو۔ تو ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فائدے ہیں، جنت کے وعدے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے، آئیے سنیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی، ان باغات کی جن کا متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، جو کبھی گدلا نہیں ہوگا، جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تصور کیجئے دنیا میں ایسے ایسے خوبصورت مناظر ہیں، سمندر ہے جہاں بالکل شیشے کی طرح سفید صاف شفاف پانی بہتا ہے، تو کتنا پیارا خوبصورت منظر ہوتا ہے، کہیں پہ سفید ہوتا ہے، کہیں پہ سبز ہوتا ہے، کتنا پیارا شیشے کی طرح نیچے تک آپ کو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، دل فریب منظر ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، جنت اللہ اکبر، جس کی بات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کر رہا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو پڑھیں، سنیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بچوں کے، بوڑھوں کے، خواتین کے، مرد و عورتوں کے دلوں میں رغبت اور چاہت اور شوق پیدا ہو کہ ہم نے جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین راضی ہو کر ہمیں جنت دے دے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو نہیں کرے گا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، خالص دودھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا میں دودھ کے لیے اونٹنی چاہیے، بکری چاہیے، گائے چاہیے، بھینس چاہیے، اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آئے گا؟ ہم سوچ ہی نہیں سمجھتے نہ ہمارا کام ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ سائنس کا محتاج نہیں ہے قرآن، اسلام، سائنس محتاج ہے اسلام کی، ورنہ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے ان کے نام ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ان ساری چیزوں کا، سائنس کو فلسفے کو بنیاد بنا کر، نتیجہ خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ ہم نے یہ ظلم نہیں کرنا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے دل کی گہرائی سے ایمان لانا ہے ان تمام باتوں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں زمزم کا پانی ختم ہوا ہے آج تک، کتنے ہزار سال بیت گئے، کبھی ختم ہوگا؟ قیامت کے در و دیوار تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، ایک ادنا سی مثال ہے، اور یہ وہ مبارک پانی ہے زمزم کا۔ اللہ اکبر، اسے پینے کے بعد یا پینے سے پہلے جو بھی دعا کی جائے، جس مقصد کے لیے بھی اسے پیا جائے، اللہ تبارک و تعالی وہ دعا ضرور بضرور قبول فرماتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی نہریں جو بہت صاف ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہیں، ہر قسم کے میوہ جات ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یأکل اہل الجنت فیہا ویشربون، جنتی جنت میں کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی۔ ولا یتغوطون، دنیا میں انسان کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اسے پیشاب کی، بول و براز کی عادت ہوتی ہے، اسی لیے واش روم بنائے جاتے ہیں، اسی لیے باتھ روم بنائے جاتے ہیں۔ اور استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ فضول خرچی ہے، یاد رکھو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لاکھوں روپیہ لگا دینا ایک باتھ روم کے اوپر، لاکھوں روپیہ لگا دینا ایک چھوٹے سے باتھ روم واش روم کے اوپر، حق مارنا غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا،
اور لاکھوں روپیہ ایک باتھ روم کے اوپر لگا دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہ کرو مسلمانوں، اپنے گھروں کو بھی سادہ رکھو اور زیادہ زیبائش آرائش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ان گھروں کے ساتھ ہمارا دل لگ جائے اور ہم جنت سے غافل ہو جائیں۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا اور حقیقی جنت کو بھول چکے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا، جنت سمجھ لیا اور حقیقی جنت کو بھول چکے۔ اسی لیے تو جب صبح فجر کی اذان میں مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے مسجد سے، یہ صدا بلند کر رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ اتنے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب عشاء کے وقت۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے مجھے اور آپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، والدین کو، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو، سب اہل ایمان کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ تو وہاں پر جنتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یأکل اہل الجنت فیہا ویشربون۔ جنتی جنت میں کھانا بھی کھائیں گے، پانی بھی پئیں گے، لیکن ولا یتغوطون، اس کے بعد انہیں پیشاب کی، بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی۔ ولا یمتخطون، وہاں پر تھوک نہیں پھینکیں گے، ناک نہیں سنکیں گے، یہ جو بلغم نکلتی ہے یہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ ولا یبولون ولکن طعامهم ذلک جشاء کرشح المسک۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ڈکار آئے گا، کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد ڈکار آئے گا، وہ ڈکار لیں گے اور اس کے ساتھ کستوری کی خوشبو ہوگی، ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، پانی ہضم ہو جائے گا۔ اللہ جنت اتنی پاکیزہ جگہ ہے، کس نے تیار کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ کس کے لیے؟ اپنے مؤمن بندوں اور بندیوں کے لیے، اپنے فرما بردار بندوں اور بندیوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے رہتے ہیں۔ یلہمون التسبیح والتکبیر کما یلہمون النفس۔ تسبیح و تکبیر اور تحمید انہیں اس طرح سے ازبر کروا دی جائے گی، ان کی گٹی میں رچا بسا دی جائے گی، جس طرح کے وہ سانس لینا سکھا دیے جائیں گے۔ سانس لینا عمل تنفس، اس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ تو ایسے ہی جس طرح وہ سانس لیں گے، اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات اور تکبیرات بھی بیان کرتے رہیں گے۔ دنیا میں بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، یا رسول اللہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، کس حکم پر عمل کریں اور کس حکم پر عمل نہ کریں؟ زندگی تھوڑی ہے، زندگی مختصر ہے، جی چاہتا ہے کہ اس حکم پر بھی عمل کر لیں، اس حکم پر بھی عمل کر لیں، اس حکم پر بھی عمل کر لیں، لیکن شرائع الاسلام بہت زیادہ ہے، دین اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں۔ مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے کہ اگر میں وہ عمل کر لوں تو اس ایک عمل کو کر کے میرے لیے دین اسلام کے باقی احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ کتنا خوبصورت جواب ہے اس سوال کا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ اے میرے صحابی، کوشش کرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، سونے لگے ہیں، سونے سے پہلے کی دعائیں پڑھ لیجئے، نیند سے بیدار ہوئے ہیں، نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں پڑھ لیجئے، آپ کو یاد ہو، بچوں کو یاد کروائیے، اپنی گھر والی کو یاد کروائیے۔ ماحول بنانے سے بنتا ہے، دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجئے۔ مسلمان بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ دعا کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے لگے ہیں، ہر لقمے پر الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ پانی پی رہے ہیں، 3 سانسوں میں پیے۔
پانی کے برتن میں سانس نہ لے اور ہر سانس پر الحمدللہ کہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ یحب ان یحمدہ العبد علی کل اکلۃ یاکلها، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ کھانے کے ہر لقمے پر الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ تو دنیا میں بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اس کا عادی بنائے اور اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بلکہ ہم نے عرب کو دیکھا، آج بھی عرب میں جو لوگ آپ میں سے مکہ مدینہ گئے، شاید ان کا ٹاکرا کسی بدو کے ساتھ عرب کے ہوا ہو، لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں صلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اب دوسرا کہتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہیں پر اس کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ماحول بنانے سے بنتا ہے، جن لوگوں نے دنیا میں یہ تربیت کی اپنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان تمام انعامات سے آخرت میں نوازے گا۔ اور وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، بتلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر عمدہ اور نفیس کلام اور کس کا ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ انعامات تیار کر رکھے ہیں، ما لا عین رأت، جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، ولا اذن سمعت، اور جن نعمتوں کے بارے میں آج تک کسی کام نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل میں ان کا خیال تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ نعمتیں اس قدر حسین، دل فریب، خوبصورت، دلکش، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جنتی جنت سے نکلنے کی کبھی تمنا، خواہش اور آرزو کریں گے ہی نہیں۔ دنیا میں اگر آپ کو روزانہ کھانے کے لیے گوشت دیا جائے، ہرن کا گوشت دیا جائے، آپ تھک جاؤ گے۔ تو پھر وہاں پر بھی گوشت ہے، وہاں پر بھی پھل ہے۔ اس کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بار جنتیوں کے لیے اس کے ذائقے تبدیل کرتا رہے گا، جنت کے مقامات تبدیل کرتا رہے گا، نئے سے نئے ذائقے، نئے سے نئے مقامات، نئے سے نئے تفریحی علاقات، کہ جنتی وہاں سے نکلنے کی خواہش اور تمنا اور آرزو کبھی کریں گے نہیں، ان کا جی نہیں بھرے گا جنت سے۔ بیوی کے پاس جائیں گے، جو لذت ایک مرتبہ حاصل ہوئی، دوسری مرتبہ اس سے بڑھ کر لذت حاصل کریں گے۔ اللہ کا قرآن یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے، احادیث مبارکہ میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان ان باتوں کو پڑھے، ان پر غور کرے سنجیدگی کے ساتھ، اور اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اس لیے کہ سارے انعامات ان کے لیے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں۔ وَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ، اور تم چاہو تو پڑھ لو قرآن مجید کی یہ آیت، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں کتنے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے عمل کا جو وہ پیچھے دنیا میں کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور عمل صالح کے تقاضے
पूरे करते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद और सुन्नत का बेशबहा कीमती खजाना अता फरमाए। हर किस्म के कुफर, शिर्क, बिदअत, खुराफात, इल्हाद, ज़िंदगियत, मुनाफ़क़त से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज़ व मामून फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर जन्नतियों वाली अच्छी सिफ़ात पैदा फरमाए ताकि हम सब जन्नत में चले जाएँ और जहन्नमियों दोज़खियों वाली बुरी सिफ़ात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज़ व मामून रखे ताकि हम जहन्नम की आग से नजात पा जाएँ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन नबियिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر عبادك الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين آمنين فاتحين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين. اللهم عافنا في ابداننا. اللهم عافنا في اسماعنا. اللهم عافنا في ابصارنا. لا اله الا انت. اللهم انا نسالك جنة الفردوس وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بوجهك الكريم من النار وما قرب اليها من قول او عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.